جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کا تنظیمی اجلاس تھا اور آج ہم نے اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈسٹرکٹ لیول پہ اوپر تنظیم جو ہے اس کو مکمل کر دیا ہے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ تنظیم کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے پارٹی کو کس طرح سے جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک جو ہے مزید متحرک کرنا ہے اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ عوام کا اعتماد جو پاکستان مسلم لیگ نون کو انڈر دی لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف حاصل تھا، جسے باوجود جو ہے وہ مینج کر کے ایک ایسے ٹولے کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس نے 2 سال کے عرصہ میں جو ہے وہ نہ صرف عوام کو مایوس کیا بلکہ اس ملک کی اکانومی کو اس دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ جس میں اگر اور دیر ہو گئی تو شاید اس سے باہر آنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ جھوٹ بولا گیا عوام کے ساتھ، غلط وعدے کیے گئے اور اس طرح کے ٹال کلیمز کیے گئے کہ اب ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے اور تکبر، انتقام اور نفرت سے جو ہے وہ اس ملک پہ حکمرانی کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس تکبر اور اس نفرت اور انتقام کا حال یہ ہے کہ صرف یہ بات سکور کرنے کے لیے کہ شاید وہ 262 پائلٹ جن کے لائسنس مشکوک ہیں یا اب کہتے ہیں کہ ان میں بے ضابطگیاں ہیں، ان کے جعلی ہونے کی بات کی کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا ملبہ اس طرح سے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی پہ پڑے، اپوزیشن پہ پڑے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان ادوار میں جو ہے وہ بھرتی ہوئے ہیں۔ صرف ایک یعنی انتقام کی ایک اس یعنی جو ہے بات کو سکور کرنے کے لیے سول ایویشن کا بٹھا بٹھا دیا، پی اے اے کو دفن کر دیا، جو جس کی حالت پہلے بھی کوئی خیر اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اس کو دفن کر دیا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ پوری دنیا میں ایویشن سے متعلقہ جو پاکستان کے انجینئرز اور پائلٹ جو ہے وہ کام کر رہے تھے ان سب کو جو ہے وہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پہ اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ مطالبہ کیا اور آج ہمارا جو تنظیمی اجلاس تھا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی تنظیم نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر ہوا بازی اور وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہوں اور اس ذمہ داری کو جو ہے وہ قبول کریں کہ ان کی اس جو ہے وہ انتقامی اور نفرت پہ مبنی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو کتنی بدنامی کا اور کتنے نقصان کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ اسی طرح سے چینی کا جو مافیا ہے وہ بھئی مافیا تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک مافیا کو آپ نے جو ہے وہ باہر بھیج دیا، دوسرا مافیا آپ کے پاس بیٹھا ہے اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ رپورٹ جو ہے وہ فورنزک رپورٹ کروا دی ہے اور رپورٹ ہم نے شائع کر دی ہے، جو کبھی آج تک کسی نے کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی۔ میں یہ آج دوبارہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنا جو ہے وہ اب اس وقت ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 جو تھا، جو نافذ تھا، اس کے تحت یہ
حکومت کا اختیار تھا کہ وہ اگر چاہے تو پبلک کرے، چاہے تو نہ کرے۔ لیکن یہ مارچ 2017 میں وین میاں نواز شریف صاحب دا پرائم منسٹر، اس وقت انکوائری کمیشن ایکٹ میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی، سیکشن 15 ہے۔ اب یہ کمپلشن ہے کہ جو بھی انکوائری کمیشن ہوگا اس کی رپورٹ شائع کرنی پڑے گی، پبلک کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے؟ اور اس رپورٹ کے آنے کے یعنی کمیشن بھی بنا، رپورٹ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن چینی تو ابھی تک جو ہے وہ 90 روپے ہے، بلکہ آج کی خبر تو یہ ہے کہ وہ 90 کو کراس کر رہی ہے۔ آج کے اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ٹائم لائن دے، ذمہ داری یہ قبول کرے کہ یہ مافیاز نہیں ہیں، یہ حکومت کے اندر بیٹھے مافیا ہیں جنہوں نے 250-300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا عام آدمی کی جیب کے اوپر، غریب آدمی کی جیب کے اوپر۔ اور جو ہے یہ چینی جو ہے اس وقت 90 روپے تک ہے۔ بتائیں حکومت، یہ بتائے یہ جو ان کے حواری ہیں، یہ 2-3 انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جن کو ماں سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے اور اپوزیشن کے خلاف گھٹیا گفتگو کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حکومت یہ بتائے کہ چینی کی قیمت 53 روپے 53 روپیز کب ہوگی؟ یہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو ہے یہ چینی کی قیمت 53 روپیز سے 53 روپے سے بڑھی ہے، اور جو ہے یہ اب 90 سے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے۔ یہ آن ریکارڈ ہے کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ وفاق میں آئی، اس وقت بھی چینی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً یہی 53-54 روپے تھی۔ تو جب 2018 میں ہم نے گورنمنٹ جو ہے وہ چھوڑی ہے فار الیکشن، تو اس وقت بھی قیمت جو ہے وہ 53-54 روپے جو ہے وہ تھی۔ آٹے کا بحران جو ہے یہ اس وقت سر پہ منڈلا رہا ہے، اور مافیا جو ہے مافیا سرگرم ہے، مافیا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مافیا جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ مافیاز کے ساتھ بریکٹ ہے گورنمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مافیاز نے ان کے اوپر لگایا ہے، اور اب لگایا ہے تو انہوں نے کمانا بھی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ 20 کلو کا تھیلا آٹے کا جس کی قیمت یہ 860 روپے بتا رہے ہیں، وہ 1170 روپے میں اس وقت مارکیٹ میں مل رہا ہے، اور وہ بھی شارٹیج کے ساتھ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ آٹے کا بحران جو ہے خدا نہ خواستہ یہ وہ چیز ہے کہ ہر امیر اور غریب آدمی نے جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ دن میں اگر 3 مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ کھانی ہے۔ اگر اس کا بحران ہوتا ہے، اگر یہ آٹا ناپید ہوتا ہے اور آٹا سے مافیا جو ہے وہ پیسے کمانے سے باز نہیں آتا یا اسے باز نہیں کیا جاتا، اور صرف زبانی کلامی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ اس گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ تو صرف اور صرف اپوزیشن ہے۔ وہ تو اگر بجٹ پہ آ کے وزیر اعظم صاحب تقریر کریں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جی میں 6-7 آدمیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ 6-7 آدمی ہیں، پہلے کہتے تھے 500، پھر جو ہے وہ کوئی 150 پہ تھے، اب 5-6 پہ آ گئے۔ تو گورننس کا تو کسی کو دھیان ہی نہیں ہے، گورننس کے اوپر کسی کا فوکس ہی نہیں ہے۔ بدترین نااہلی اور نالائکی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف دھیان کوئی نہیں ہے۔ اور آٹے کا بحران جو ہے آج کے اجلاس میں قرارداد کے ذریعے سے مذمت بھی کی گئی ہے، اظہار تشویش بھی ہے، اور یہ خدشہ بھی اظہار کیا گیا ہے کہ یہ بحران جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ڈیمیجنگ اور بہت زیادہ جو ہے یہ نقصان دہ، یہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی کو جنم دے سکتا ہے۔ افراتفری اور انارکی کسی بھی ریاست کی جو ہے وہ بنیادوں کو ہلا سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے، ہماری یہ دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف واپس آئے، اور اس حکمران ٹولے
نے جو انتقام اور نفرت سے، انتقام سے، تکبر سے دنیا میں اور کوئی کام ہو سکتا ہو تو ہو سکتا ہو، حکومت نہیں ہو سکتی۔ جمہوری حکومت جو ہے وہ تکبر، انتقام، ظلم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نیب کو جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ گھٹیا طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس سے 3 دن پہلے جو ہے وہ گرفتار کرنے کا خفیہ پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا۔ 28 مئی کو وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جاری کیے اور 2 جون کو جو بلایا کہ جی آئیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم نے کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے، اور ان کو، اور 5 تاریخ کو جو ہے وہ بجٹ سیشن جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کس انداز سے جو ہے اس کو چلانے، اور یہ کس انداز سے گورننس کا جو ہے وہ یعنی طریقہ کار ہے۔ اسی طرح سے نیب کی طرف سے تمام کی جانے والی کارروائیوں کی جو ہے وہ اجلاس میں بھرپور مذمت کی گئی ہے، اور ان انتقامی کارروائیوں کو اور ان جعلی اور جھوٹے کیسوں کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے یہ اجلاس مسترد کرتا ہے۔ اور نیب جو ہے یہ ہتھیار ہے موجودہ حکومت کے ہاتھ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اور یہ بلیک میل کر کے جو چیئرمین نیب ہے اس کو جو ہے اس ہتھیار کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں اور جا کے چیف منسٹر سے ملیں، وہ ایم پی اے صاحب نہیں گئے، ان کے خلاف 10 دن بعد اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک اور ایم پی اے صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں، جا کے ملیں، وہ نہیں گئے، ان کو 2 دن قبل جو ہے وہ نیب کی طرف سے انکوائری کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ یعنی یہ حکومت جو ہے وہ ایک طرف یہ بحران ہے اور دوسری طرف حکومت کا انتقام ہے۔ حکومت کا جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں ہیں۔ اسی طرح سے پیٹرول کا بحران، آپ یہ دیکھیں، اب کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مافیا نہیں ہے کہ جب تیل کی قیمت کم ہوئی تو پورے ملک میں تیل ناپید ہو گیا، پیٹرول ناپید ہو گیا، مل نہیں رہا تھا، لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے تھے، موٹر سائیکل اور اپنی گاڑیوں کو سڑکوں پہ دھکے لگاتے پھر رہے تھے، اور جیسے ہی قیمت بڑھی تو اس کے بعد پیٹرول اتنی فراوانی کہ جتنا مرضی چاہیں آپ لے لیں۔ تو پھر یہ مافیا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ مافیا ہی تھا جس نے جو ہے وہ پیٹرول کو جو ہے وہ سٹور کیا، اور اس کے بعد راتوں رات جو ہے لوگ جو ہے وہ کروڑ پتی سے جو ہے وہ ارب پتی بن گئے۔ جو لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے، اب وہ ایف آئی اے کی رپورٹ جو ان کی اپنی رپورٹ ہے، اب اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ جو کے الیکٹرک کے جو مالکان ہیں ان کے متعلق وہ اس رپورٹ میں واضح لکھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس کے دوست ہیں، اور کس کو جو ہے یہ فنڈز دیتے ہیں، اور کن کی جو ہے وہ الیکشن کمپین جو ہے اس کو جو ہے وہ یہ مینیج کرتے ہیں، اس کو جو ہے یہ فنڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مافیاز ہیں یہ انہوں نے ایک طرف عوام کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیا ہے، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، اور بیڈ گورننس کا یہ عالم ہے، نالائکی کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ اس بات سے باہر نہیں آ رہا۔ ابھی بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے 6 لوگوں نے، یا 5 مسلم لیگ نون کے ہیں، ایک کوئی پیپلز پارٹی کا ہے شاید، انہوں نے جی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے۔ کوئی ان احمقوں سے پوچھے کہ کیا کوئی آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موو ہو رہی ہے یا اس کی کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ نمبر گیم میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت
صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے۔ اور یہ آئینی طریقہ ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے، آج ہر گلی میں ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ریڑھی پہ جو کھڑا ہے وہ بھی، اور جو 10 کروڑ کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہوا ہے اس ملک، اس قوم کے ساتھ، دھوکہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اور ان لوگوں نے جو ہے وہ جو باتیں کی وہ کچھ اور تھیں، اور اب جو ہے وہ کس طرح کے حالات سے جو ہے وہ دو چار کر دیا گیا۔ اس لیے اس کا سمپل حل یہ ہے کہ عوام سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے، اور عوام سے رجوع یا مڈ ٹرم الیکشن جو ہے یہی اپوزیشن کا مشترکہ مطالبہ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جب اپوزیشن کا اے پی سی ہوگی تو اس میں بھی یقیناً یہی مطالبہ جو ہے وہ دہرایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے، یہ میرے اس دعوے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر فرد سمجھتا ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے، ہر جوان سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا گراف کیا ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ پہلے سے بڑا ہے۔ اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ دغا دے کے، دھوکہ دے کے جو ہے کوئی بے وفائی کرے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حلقے میں جب بھی واپس جائے گا، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے، تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور اسے عزت نہیں ملے گی بلکہ اسے جو ہے وہ ذلت ملے گی۔ میں آج میرے ساتھ یہاں پہ حاجی عرفان احمد خان ڈہا صاحب ہمارے ایکس ایم این اے ہیں، اور جو ہے وہ خانے وال سے ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں۔ ان کے فرزند محمد خان ڈہا صاحب جو اس وقت ایم این اے ہیں وہ موجود ہیں، چودھری افتخار نذیر صاحب ایم این اے موجود ہیں، چودھری فضل الرحمان صاحب ایکس ایم پی اے موجود ہیں، میاں اسلم بودلہ صاحب ہمارے ایکس ایم این اے ہیں، خانے وال سے ہمارے بڑے رہنما ہیں سینئر، وہ موجود ہیں، عامر حیات حراج صاحب ایکس ایم پی اے موجود ہیں، جمیل شاہ صاحب ایکس ایم پی اے موجود ہیں، راؤ کاشف صاحب کا تعلق فیصل آباد سے ہے، میرے بھائی ہیں، یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ رانا محمد سلیم صاحب، صاحب آپ ذرا تھوڑا کریں تشریف رکھیں، رانا محمد سلیم صاحب جو ہیں یہ سب دوست جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ رانا محمد سلیم صاحب جو ہے وہ رنر اپ ہیں خانے وال سے، جو نشاط خان ڈہا کی سیٹ ہے، تو انہوں نے آج پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھی بنے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ ان کی آج طبیعت تھوڑا علیل تھی، تو انہوں نے فون پہ جو ہے وہ نیچے ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور رانا محمد سلیم صاحب کو ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ دوسرا ایک قرارداد کے ذریعے سے میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور دونوں صاحبان کی، دونوں قائدین کی جو ہے صحت کے لیے جو ہے وہ دعا کی گئی ہے۔ میاں حمزہ شہباز شریف کو جو ایک ناجائز مقدمے میں، ایک جعلی مقدمے میں ان کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں انہی کو گھما کے کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ ایک طرف ایک منی چینجر کو پکڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگوائی ہے، میں نے پیسے ان سے لیے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ یعنی منی لانڈرنگ جو ہے وہ پیسے باہر گئے نہیں، تو منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ دیر از نو پروسیڈ آف کرائم۔ یعنی ایسے ایسے کیسز ہیں کہ جو عدالت میں جا کے سٹینڈ نہیں کر سکیں گے، لیکن پروپیگنڈا ہے، انتقام ہے، وہ جو ہے وہ مسلسل اس کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے حمزہ شہباز صاحب کو، تو ان کے قید کیے جانے اور ان پہ جعلی مقدمہ بنانے کی جو ہے وہ بھرپور
مذمت کی گئی ہے اجلاس میں، ان کی رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کی قیادت پہ بھی اور ان کے خلاف جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہماری سیکرٹری انفارمیشن عظمہ بخاری صاحبہ کے والد سید زاہد حسین بخاری صاحب، ہمارے ایک لیگی ایکس ایم پی اے تھے آتم مزاری صاحب، شوکت چیمہ صاحب ہمارے سٹنگ ایم پی اے تھے گجرانوالہ سے، اور مولوی طارق چوہان صاحب، ان کے انتقال پہ جو ہے وہ دعائے مغفرت کی گئی ہے، اور ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ میری گزارشات ہیں۔ اب آپ کے جو کوشچنز ہیں وہ میں لوں گا۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ری الیکشن جو ہے وہ کوئی اپوزیشن کی ایفرٹ سے ہونا چاہیے؟ اپوزیشن کی ایفرٹس جو ہے، اپوزیشن تو ان حالات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جو حالات جو ہیں، جو بیڈ گورننس ہے، جو نالائکی ہے، جو نااہلی ہے، جو انتقامی کارروائیاں ہیں، جو ایک اس گورنمنٹ کو اور ملک کو جس انداز سے جو ہے یعنی ضد کے اوپر، انتقام کے اوپر جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ کسی حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ملک جو ہے وہ دلدل میں جا رہا ہے، اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور کورونا سے تو سوا ستیہ ناش ہوا ہے، ستیہ ناش اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو آٹا بحران ہے، چینی بحران آپ کے سامنے ہے، میڈیسنز کا آپ مجھے بتائیں کہ کون سی میڈیسن جو ہے وہ 200 سے 400 گنا جو ہے وہ مہنگی نہیں ہوئی؟ اس کے بعد اس وزیر کو ہٹا دیا گیا، ہٹا کے پھر اس کو دوبارہ پارٹی میں سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ لگا دیا گیا۔ اس کو نیب نے گرفتار کیا ہے۔ میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے تو نیب دن رات جو ہے وہ دوڑا پھر رہا ہے۔ اسے جو ہے وہ یعنی اس قدر ان کے لیے مشکل بنی ہوئی کہ پتہ نہیں وہ کون سا جو ہے وہ اس ملک کا مفاد جو ہے وہ نیب ڈھونڈ رہا ہے میاں شہباز شریف کی گرفتاری میں۔ تو یہ جن لوگوں نے اربوں روپے کا جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا، جن لوگوں نے اس ملک میں عام آدمی، غریب آدمی کی جو ہے وہ دوائی اس سے چھین لی، ان کو تو کوئی گرفتار نہیں کر رہا۔ چینی مافیا میں تو کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ اب آٹا مافیا جو ہے وہ آٹا شارٹیج میں جو ہے وہ بدلنے جا رہا ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ آٹے کے لیے مارے مارے پھریں گے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر حالات جو ہے وہ اسی طرح سے رہیں گے؟ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اپوزیشن نے کتنی کوشش کی ہے یا کتنی کوشش جو ہے وہ نہیں کی۔ اگر یہ حالات جو ہے یہ کسی افراتفری اور ہلاکی میں ڈلتے ہیں تو اس سے پھر کیا جو ہے وہ حالات ہوں گے؟ ہم ان حالات کے پیش نظر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ ملک جو ہے یہ نہیں چل سکتا، یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ عوام سے دھوکہ ہوا، اس ملک سے فراڈ ہوا اس سے۔ تو اب عوام کو جو ہے وہ موقع دیا جائے اور ان سے رجوع کیا جائے اور فری فیئر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، وہی اس ملک کا جو ہے وہ مستقبل ہے۔ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس انتقامی کارروائی، اس گھٹیا کارروائی کے اوپر اظہار افسوس کر رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں گے تاکہ وہ دوبارہ جو ہے اس ملک کی، اس قوم کی جو ہے وہ
خدمت کر سکیں۔ پارٹی کہتی ہے کہ اسی ہاؤس کے اندر سے دوسری جو بڑی پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر سے نئی حکومت تشکیل دی جائے جو ایک پارلیمنٹری ایک روایت بھی ہے، اور جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن، کیا نئے انتخابات کا آپ کا مطالبہ حتمی ہے یا اس میں ان ہاؤس چینج کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں جو ادھر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی اے پی سی یا آل پارٹیز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں آن بہاف آف پی ایم ایل این جو ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ پی ایم ایل این کا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ یہ خیال ہے کہ موجودہ حالات کا جو حل ہے وہ فریش مینڈیٹ یا عوام سے رجوع کرنے میں ہے۔ باقی جو آل پارٹیز کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اس میں ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے تمام پارٹیز کو، اور ہمیں امید ہے کہ اس بحرانی کیفیت میں دیکھیں نا، یا تو یہ ہے نا کہ اگلے 1 مہینے میں 2 مہینے میں یا چلے 3 ماہ میں جو ہے وہ چینی جو ہے وہ 90 روپے سے جو ہے وہ 53 روپے پہ آ جائے، آٹا جو ہے وہ بھی پیچھے چلا جائے اور 810 یا 820 روپے کا وہ تھیلا ہو جائے 20 کلو کا، اسی طرح سے پیٹرول بھی جو ہے وہ پیچھے آ جائے، اسی طرح سے میڈیسن بھی جو ہے وہ پیچھے آ جائے، اور اسی طرح سے باقی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیر از نو گورننس، اس ملک میں کوئی گورننس نہیں ہے۔ اس ملک میں جو ہے وہ اس وقت صرف انتقام کا سکور جو ہے وہ سیٹل کیا جا رہا ہے۔ یہ پی آئی اے کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ سکور کرنے کے لیے انہوں نے بٹھا دیا ہے، پی آئی اے کا دفن کر دیا ہے اس کو، سول ایویشن کو جو ہے وہ برباد کر دیا۔ اسی طرح سے اب یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دیں گے، اس لیے ہم آل پارٹیز کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون کا موقف جو ہے یہ زیادہ لاجک ہے، درست ہے، اور اس پہ باقی جماعتیں بھی جو ہے وہ متفق ہو جائیں گی۔ جی جو خاموش ہیں اور مسلم لیگ نون جو بار بار مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، یہ مڈ ٹرم الیکشن آپ امپائر کے بغیر کھیلیں گے یا ان کو ساتھ ملا کر دینے کی کوئی گارنٹی ہوگی یا کیا ہوگا؟ کیا ڈیل کریں گے مستقبل میں جو ماضی کا ریکارڈ ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا معاملہ ہے، مریم نواز صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں، عہدیدار ہیں، وہ پارٹی کو اویلیبل ہے، جب بھی پارٹی ان کی صلاحیت سے جس طرح کی بھی جو ہے وہ پارٹی کے لیے کام چاہے گی وہ کرنے کو تیار ہیں، وہ پارٹی کو اویلیبل ہیں، لیکن یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوامی رابطے کی مہم جو ہے اسے کس وقت اور کس انداز میں جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امپائر یا امپائر کے بغیر یا امپائر کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہی پاکستان کے جمہوری مستقبل کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک میں فری اور فیئر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، اور امپائر کا جو رول ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ادا کرے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اس وقت بالکل خاموش ہیں، ان کی خاموشی سے یہ تاثر دیتا ہے کہ شاید ڈیل کے تحت وہ خاموش ہے، کہ خاموشی کب ختم ہوگی؟ دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں، اور ان کا وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے آپریشن۔ ہماری دعا ہے کہ وہ سکسیسفلی ہو جائے اور وہ صحت مند ہو کے جو ہے وہ واپس آئیں۔ باقی پارٹی میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، میاں شہباز شریف صاحب سے لے کے میرے تک اور میرے سے لے کے نیچے تک۔
تو اس میں جب کسی کو جہاں پہ بولنے کی ذمہ داری دی جائے گی تو ہر کوئی بولے گا، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ دوبارہ پھر بلائی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی اے پی سی کی طرح اس کا انجام ہوگا یا کوئی اس کا کوئی مسئلہ بتایا جائے؟ نہیں، اس میں یہ پارٹی کو یہ شکایت ہے کہ وہ جہاں رہے شاباشی سے رابطہ نہیں کرتے رہے، انہوں نے ان سے کوئی یہ شکایت انہوں نے آپ سے کی ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میں میری انفارمیشن کے مطابق جب سے وہ کرونا میں جو ہے وہ گئے ہیں 2 مرتبہ بھرپور رابطہ ہوا ہے اور ٹیلی فونیکلی ان سے بھرپور جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، اور میاں صاحب نے جو ہے وہ بھرپور آمادگی اور اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس میں یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں جانے سے پہلے جس طرح سے ایک رہبر کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی، تو اس لیول پہ اگر کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے، اور جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی فروٹفل نتیجہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ طے ہوں تاکہ جس دن میٹنگ ہو تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو اور مؤثر رزلٹ جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے کو تھوڑا اس میں ٹائم ہے، جیسے ہی یہ معاملات جو ہے یہ حل ہوتے ہیں تو اے پی سی کی میٹنگ جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہوگی۔ نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا پچھلے 2 سال کا آپ رویہ دیکھ لیں کہ وہ کتنا کنسٹرکٹیو رہا ہے۔ پلوامہ کا جو واقعہ ہوا اس میں وزیر اعظم صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں کل سے فون کر رہا ہوں، مودی میرا فون نہیں سن رہا۔ مودی کل سے خاموش ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا ہے۔ بریفنگ کا ٹائم رکھا گیا، پوری اپوزیشن موجود تھی، میں خود وہاں پہ کیونکہ موجود تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ JUIF کی پوری قیادت موجود تھی، سینئر قیادت موجود تھی، آصف زرداری صاحب خود وہاں پہ موجود تھے، میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، ہمارے دیگر سارے سینئر ساتھی، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال، خاقان عباسی صاحب سارے موجود تھے۔ وہاں پہ تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ چیئر جو اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ کے درمیان خالی پڑی تھی وہ خالی رہی، اور وہ جو پھر بریفنگ تھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور جو DG ISPR تھے آصف غفور صاحب، انہوں نے جو ہے وہ دی۔ اس کے باوجود اب یہ کرونا آیا ہے، اس کے باوجود اور ریکارڈ ہے PMLN کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس مصیبت کو فائٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اپوزیشن سے یہ کہنا کہ ڈو اینڈ ڈائی، اپوزیشن نے تو کبھی بھی جو ہے یہ بات نہیں کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آٹے کا بحران جو ہے وہ سر پہ ہے، جب یہ چینی کا بحران جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ مسلط ہے، میڈیسن، یعنی کون سی آپ چیز، یہ PIA کو جو ہے یہ بیچ میں سے نکال کے لے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے بحران جو ہے انہوں نے پیدا کر دیا پیٹرول کے معاملے میں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں اگر اپوزیشن جو ہے وہ ایک جمہوری مطالبہ کر رہی ہے، یہ مڈ ٹرم الیکشن یا عوام سے رجوع کرنا جو ہے یہ آئین میں درج ہے، یہ کوئی غیر آئینی یا کوئی ڈیسپریٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جی عرفان جی سر، جی لاسٹ کویشچن جی۔ جی دیکھیں اس میں جو 35-40 والی بات ہے وہ غلط ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آپ خود بھی سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، چیزوں کو کور کرتے ہیں۔ اگر 35 یا 40 تھی تو پھر 5 کو دکھا کے 30 کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہیں وہی جن کو انہوں نے دکھایا ہے۔ لیکن دیکھیں معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں، یعنی حامد رشید MP ہے فیصل آباد سے،
اسے بلایا گیا کہ جی ملیں آپ چیف منسٹر صاحب کو، وہ نہیں گئے، ان کو پرسوں ان کی نیب میں انکوائری کھل گئی ہے۔ ظفر اقبال ناگرہ ایم پی ہیں، فیصل آباد سے میرے نیچے ایم این اے کی سیٹ کے نیچے ہیں، انہیں کہا گیا کہ جی آپ کمشنر صاحب سے جا کے جو ہے نا وزیر اعلیٰ سے مل لیں، کوئی فوٹو نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، بس آپ صرف مل لیں۔ وہ نہیں گئے، ان کے خلاف اینٹی کرپشن کا پرچہ ہو گیا، میں آپ کو اس کا FIR کا نمبر دے دوں گا۔ تو جب اس قسم کی صورتحال ہو تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ الزام کسی مجبور ہونے والے بندے پہ زیادہ دیں گے یا ایسا کھیل کھیلنے والوں اور ایسا انتقام اور ایسی وکٹمائزیشن کرنے والی حکومت کو دیں گے؟ یعنی یہ بہت ہی انفیئر ہے کہ آپ ایک آدمی کے سر پہ مسلط کر دیں کہ یا تم جیل جاؤ یا تم جو ہے وہ حکومت میں حکومتی پارٹی میں شامل ہو یا جا کے چیف منسٹر سے ملو، اور پھر اس کے بعد آپ چیک کریں کہ جی یہ وفاداری جو ہے، یہ کمٹمنٹ جو ہے، یہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو انتقامی کارروائیاں جو ہے یہ ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کا یہ بڑا حوصلہ ہے کہ ان تمام تر انتقامی کارروائیوں اور اس فضا کے باوجود جو ہے وہ لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ جیلیں بھی برداشت کر رہے ہیں، لوگ جھوٹے مقدمے بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنا اعتماد ہو کر نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ جو قوتیں انہیں لے کے آئی ہیں وہ اس مطالبے پر اپنا نیوٹرل کردار ادا کریں گی اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت صورتحال ہو رہی ہے یا جو 2 سال گزرے ہیں، تو اس میں سارے ہی لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور سب نے ہی اس صورتحال سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھا ہے۔ ہمیں بھرپور اعتماد ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہیں وہ فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور عوام ہر قیمت پہ نہ صرف جو ہے وہ اپنے صحیح نمائندے منتخب کریں گے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے اس نعرے کو کہ ووٹ کو عزت دو، اس کا جو ہے وہ مان رکھیں گے۔ اور ووٹ کو عزت دو سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ ووٹ کو عزت دو سے یہ مراد ہے کہ ووٹ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کرو۔ جی جی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ کویشچنز آپ کو بار بار اسی لیے کرنے دیے ہیں کہ جس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، اس طرح سے باقی بھی سمجھ رہے ہیں، اور جن کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ اس ملک کی خیر، اس ملک کی بہتری اور اس ملک کی ترقی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں، خود بھی جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور باقی سارے ادارے بھی ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے وہ پاکستان ہے۔ ہماری تمام تر کمٹمنٹ اور وفا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔